کہ جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ یہ بارگاہ رسالت ہے، اس کو معمولی مت سمجھو۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو کرم نوازی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ حضور کے قدموں میں انسان حاضر ہو جاتا ہے، اور حضور کے قدموں میں جا کر بھی وہاں بھی یہی ماحول تم نے بنا لینا جو تمہارا اپنے گھر کا ماحول ہے، جو تمہارا اپنے شہر کا ماحول ہے، اسی انداز کو وہاں بھی اختیار کر لینا، چہ مانا دارت۔ لہذا میرے دوستوں، اس حوالے سے انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ وہاں تو انداز یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہنچیں، آپ کو کریم آقا کا پیارا روضہ نظر آئے، سبز گنبد جو ہے آپ کے سامنے ہو، جب سنہری سنہری جالیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ موبائل کے بجائے آپ کے دل سے اور آپ کی زبان سے یہی آواز نکل رہی ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دل کے اندر جو ہے آپ کی یہی تمنا ہو کہ کاش میرے محبوب جو ہے میرے سلام کو قبول کر لیں، کہ میں اس رات کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں جس رات کو میرے محبوب کی ولادت ہوئی تھی، تو آج جو ہے سرکار نے اپنے قدموں میں بلا لیا ہے، تو آج میری تو یہی تمنا ہے کہ کاش میرے آقا میری حاضری کو قبول کر لیجئے۔ انداز تو یہ ہونا چاہیے میرے دوستوں۔ جب مدینہ طیبہ میں انسان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہا ہے، وہ تاجدار انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، وہ اس ذات کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے سبب سے یہ کائنات بنی ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ جب اتنی بڑی بارگاہ میں انسان حاضر ہوتا ہے تو انسان کو بالکل معمولی انداز میں جانا چاہیے۔ یاد رکھیں ایسا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ کو معمولی مت سمجھیں آپ۔ اور دور حاضر کے اندر جو ہم نے اپنا طریقہ کار اختیار کر لیا ہے کہ بارگاہ رسالت میں جا کر بھی ہماری وہی کیفیت ہوتی ہے جو یہاں کراچی میں بیٹھ کر ہماری کیفیت ہے۔ جتنا موبائل ہم نے شہر کراچی میں بیٹھ کر چلانا ہے، وہاں سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر بھی انسان اتنا ہی جو ہے موبائل چلا رہا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے، میرے صحابہ کی کیفیت تو یہ ہے، میرے صحابہ کا عالم تو یہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں تو اپنے سر کو بھی جھکاتے ہیں، اپنے دل کو بھی حضور کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں۔ ان کے سارے تخیلات جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، وہ کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے۔ جب حضور کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں تو ان کے تصور کے اندر اگر کوئی ذات ہوتی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہوتی ہے۔ اس وقت ان کے وہم و گمان میں اگر کوئی ذات ہے، کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں، اگر کسی کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اور میرے صحابہ کی تو عادت یہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، اپنی آوازوں کو آہستہ کر لیتے ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک صحابی رسول تھے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ثابت۔ ان کی قدرتی طور پر آواز بڑی بلند تھی۔ جب انہوں نے یہ آیت مبارکہ سنی تو وہ رونے لگے، گھر میں چلے گئے، گھر کو تالا لگا دیا، اور دن رات زار و کتار روتے رہتے تھے کہ ثابت ہلاک ہو گیا، ثابت ہلاک ہو گیا، ثابت ہلاک ہو گیا۔ جب کچھ دن گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ثابت کہاں ہے؟ تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے قرآن کی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ کسی کی آواز اگر حضور کی آواز سے بلند ہو تو اس کے نام اعمال کے جتنی نیکیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ثابت ابن قیس کی آواز تو بلند ہے، تو وہ تو گھر کے اندر جو ہے زار و قطار رو رہے ہیں کہ میں نے جتنی نیکیاں کی وہ ضائع ہو گئیں، کیونکہ میں تو حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات کیا کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا کے ثابت ابن قیس کو بلا کر لاؤ۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مزید رونے لگے، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو ساری عمر کی کمائی جو ہے وہ ختم ہو گئی،
میری تو ساری زندگی کی کمائی ہلاک ہو گئی، میں تو ہلاک ہو گیا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دلاسا دیا اور فرمایا اے ثابت ابن قیس، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ رب العزت جو ہے تمہیں شہادت کی موت نصیب فرمائے گا اور تمہیں جنت عطا فرمائے گا؟ جب حضرت ثابت ابن قیس نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا رضیت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں، اور اس وقت جو ہے آپ کی یہ بے چینی ختم ہوئی۔ صحابہ کا تو یہ دستور ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بہت گرج والی تھی، بہت بلند تھی، لیکن جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا یہ ادب انہوں نے سنا تھا جو قرآن میں بیان کیا گیا، حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی آہستہ آواز کے اندر حضور کی بارگاہ میں کلام کیا کرتے تھے، حالانکہ گرج والی آواز تھی، اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن انداز یہ تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کا انداز بھی سماعت فرمائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے فقیہ ہیں، 40 سال مدینہ طیبہ میں رہے، اب 40 سال مدینہ طیبہ میں رہے، حدیث مبارکہ پڑھایا کرتے تھے، لیکن انداز یہ تھا کہ جب صفحے کو پلٹتے تھے بالکل آرام سے پلٹتے تھے کہ کہیں جو ہے اس کی آواز جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے۔ وہ پلٹنے کی آواز کو بھی جو ہے مدینہ طیبہ میں جو ہے بیدبی شمار کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گھوڑے کی سواری کا کہا گیا کہ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں میرے کریم آقا جو ہے چلا کرتے تھے وہاں میں گھوڑے میں سوار ہوں، امام مالک اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، بولا مدینے جا رہا ہوں تو خوش نصیب، لیکن بولا حال یہ ہے کہ ہوں بڑا مجرم، ہوں بڑا گناہگار، ہوں بڑا سیاہ کار، میں نے حضور سے وفا نہیں کی ہے، پھر بھی حضور نے کرم فرمایا کہ اپنے قدموں میں بلا لیا ہے۔ وفا والا نہیں ہوں، کیے میں نے جو ہے ہر وقت جو ہے گناہ ہی ہے، اپنے محبوب کے بھی جو ہے میں نے دل دکھائے ہیں، لیکن پھر بھی سرکار کا کرم ہے کہ سرکار نے اپنے قدموں میں بلا لیا ہے۔ فرمایا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، پھر فرمایا نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، فرمایا بدن بھی کانپ رہا ہے کہ کس بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اور فرمایا میری نظر کی کیفیت بھی یہ ہے کہ نظر بھی شرمندہ ہے کہ سامنے دیکھوں تو سنہری جالیاں ہیں، اپنے آپ کو دیکھوں تو گناہگار آنکھیں ہیں۔ فرمایا اپنی آنکھیں دیکھوں تو گناہ یاد آتے ہیں کہ ان آنکھوں سے کیا کیا گناہ کر بیٹھا ہوں، اور سامنے دیکھوں تو حضور کا روضہ مبارک موجود ہے۔ نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، مطلب بدن جو ہے وہ کانپ رہا ہے کہ اے شخص تو کس کی بارگاہ میں آ گیا ہے، تجھ پر کتنا کرم ہو گیا ہے کہ سرکار کے قدموں میں تو آ گیا، نہ تیری جو ہے بدن اس قابل، نہ تیری نظر اس قابل، نہ تیرا دل اس قابل کہ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا۔ یہ تو سرکار کا کرم ہے کہ سرکار نے اپنے قدموں میں بلا لیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک شخص نے کہا مدینے کی مٹی کے حوالے سے، کہا یہ مٹی خراب ہے۔ حضرت امام مالک جلال میں آئے، آپ نے فوراً اس کے لیے جو ہے سزا کا اعلان کیا۔ لوگوں نے کہا حضور اس کا ایک جملہ ہی تو تھا، آپ اس کو سزا کیوں دے رہے ہیں، اس کو قید کروا دیا تھا۔ کہا کہ سزا جو ہے اس کے لیے کیوں معین کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس کے جملے کو تم نے نہیں سنے کہ جس مٹی پر سرکار کے قدم لگے ہیں اس مٹی کو وہ برا کہہ رہا ہے، تو یہ سزا کا مستحق نہیں تو اور کس چیز کا مستحق ہوگا؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا انداز تو یہ ہے۔ تو میرے دوستوں، مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم غیر محسوس طریقے سے ہماری ایسی تربیت کر دی گئی کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بھی ہماری کیفیات وہ نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں ہوتا، جو کیفیت یہی ہے وہی کیفیت وہی ہے، سوائے اس بات کے کہ ہمارا صرف اسٹیٹس یہ لگ جاتا ہے کہ جناب جو ہے میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، صرف اس بات کے علاوہ ہماری اور کیفیت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔